نمبر 10 آخری بات، بس بغیر علم کے خود سے فتوے دینا شروع نہیں کرنا. جب سب عالم سے غلطی ہوتی ہے تو میں بھی تو غلطی کروں تو میرے کو بھی ثواب ملتا ہے. صحیح ہے صاحب؟ بولے کو اتنا معلوم پڑ رہا ہے اس سے غلطی ہوئی اس کو بھی ثواب. میں بھی اجتہاد کرتا ذرا بیٹھ کے سوچتا ذرا بیٹھ کے چیٹ جی پی ٹی پہ ہوگا صحیح نہیں. نالائق آدمی اگر ایسا کام کرے جس کا وہ لائق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا یاد رہے گا. یہ ہم لائق ہیں اس کے اجتہاد کے؟ گھر میں کام کاج میں اجتہاد کرنے دیتے اپنے کو؟ تو دین کے معاملے میں اجتہاد کریں گے. دین کے معاملے میں اجتہاد کرنے کے لیے قرآن کا علم، حدیث کا علم، عربی زبان کا علم، ناسخ منسوخ کا علم، تفسیر کے اصول، حدیث کے اصول، اسماء و رجال کا علم اور اس طرح کے علوم ہیں. یہ سارے علوم اگر آدمی کے پاس ہو تب جا کے آدمی اجتہاد کرتا ہے. خالی ٹرانسلیشن چیٹ جی پی ٹی سے کروا کے گوگل پہ ڈھونڈ کے آدمی اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ عالم کا فتویٰ دیکھا میں نے، یہ دیکھا میں نے، ان دونوں میں سے میرے کو ایک سمجھ میں آ رہا، تیسرا قول بالکل نہیں. جانا نہیں تھا، بالکل نہیں کرنا ایسا. نیا دین نکالے گا دین الہی اکبر بادشاہ کی طرح. بغیر علم کے فتویٰ دینا نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ عالم سے سنتے ہیں پھر عالم کے سنے ہوئے میں پروسیس کرتے پھر ایک نیا جوس نکالتے. وہ دوسرا نہیں کرنا ہے ایسا. آپ عالم سے جوڑیے لوگوں کو. خود دین کے معاملے میں کچھ بھی بولیں گے گمراہ ہوں گے اور گناہ آپ پر آئے گا. حدیث میں ہے من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ. جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. آپ غلط فتویٰ دیے وہ بیچارہ عمل کرتا رہے گا. جتنا غلط عمل کرے گا وہ سارا آپ کے نامہ عمل میں جائے گا. قیامت کے دن بعد میرے گناہ کہاں سے آئے؟ تو نے غلط فتویٰ دیا تھا، وہ سارا زندگی بھر کرتا رہا، وہ سارا تیرے نامہ عمل میں آئے. خواہ مخواہ کی کیوں مصیبت مول لے آدمی؟ عالم کے پاس بھیج دو. آپ کو کس نے بولا؟ آپ کو جو صحیح بات معلوم ہے بتائیے. نہیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نیم حکیم، شاید ایسا ہے، شاید بول کے سب جوابات دیتے. جب تک آپ کو قطعاً معلوم نہ ہو نہیں بولیے آپ دین کے معاملات. اور عالم بولے، آپ دوا بتاتے کسی کو ایسی میں آپریشن کرتا بولتے تیرا نہیں کرتے، آپ ہلاک ہوگا. وہ دین میں بھی نہیں کرنا. آخری حدیث بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ. قاضی 3 طرح کے ہیں، فیصلہ کرنے والے، جج. اثنان فی النار وواحد فی الجنہ. 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. رجل علم الحق فقضى به فهو فی الجنہ. ایک وہ شخص ہے جس نے حق کو جانا، حق کے مطابق فیصلہ دیا، جنت میں گیا. حق کو جانا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا، کہاں گیا؟ جنت میں. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. دوسرا وہ آدمی جس نے جہالت کے باوجود فیصلہ کر دیا، قاضی بن گیا جبکہ جاہل تھا، جہنم میں جائے گا. میں اتنا اچھا کام کیا، مدد کیا، فیصلہ کیا، جہنم میں بغیر علم کے فیصلہ کیا تو نے، تو جہنم میں جائے گا. چاہے وہ فیصلہ غلطی سے صحیح نکلا ہے تب بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ کام غلط کیا تو نے. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. تیسرا وہ آدمی ہے جس کو حق معلوم تھا لیکن خواہش کی وجہ سے اس نے فتویٰ اپنے فائدے کے حساب سے کر کے پیش کر کے کسی کو غلط فتویٰ دیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا. اپنے فائدے کا فتویٰ دیا جو اپنے خلاف نہ آئے، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ بھی جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یاد رکھیں کہ مفتی نہ بنیں، علماء کو اپنا کام کرنے دیں. جیسے ڈاکٹروں کو آپ اپنا کام کرنے دیتے ہیں، علماء کو بھی اپنا کام کرنے دیں. اور علماء میں اختلافات ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر علماء کے خلاف کچھ بھی کمنٹ میں جا کے عالم نے ایسا کرنا چاہیے، یہ عالم ویسے، وہ عالم ایسے. اور بعض اوقات بدتمیزی تک آدمی آتا ہے. مت کیجیے ایسا. علماء کا احترام رکھیے. علماء کے آپس کے اختلاف میں کسی کے خلاف آپ مت بولیے. اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں. اہل باطل کا رد وہ علماء بھی کریں گے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اہل حق علماء میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو آپ میرے علاقے کا، تیرے علاقے کا، میرا خاندان والا، تیرا خاندان، میرے کو بہت اچھے لگتے، تیرے کو نہیں اچھے لگتے، ایسا اگر آپ اپنے اپنے طور پر علماء کی تقسیم کر کے ان کی طرفداری میں ان کے بارے میں بولیں، ان کی طرفداری میں ان کے بارے میں بولیں، مت کیجیے. انٹرنیٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے. فیس بک خاص طور سے، فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کے چہرے بگاڑنے میں لوگ لگے رہتے ہیں. مت کیجیے، مت کیجیے. اپنی آخرت کو بنانے میں، عبادات میں، دعا، ذکر، استغفار، تلاوت، علم حاصل کرنا، علم سکھانا، گھر والوں کی اصلاح کرنا، اس میں لگیے. انٹرنیٹ پہ جا کے وہاں آپ بہادر بن کے ساری دنیا کی اصلاح کرنا اور گھر میں اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا نہیں کرنا ہے ایسا. بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پہ اتنے بزی رہتے ہیں کہ گھر میں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور گھر والے گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. مت کیجیے ایسا. علماء کی شان میں کچھ بھی مت بولیے. ان میں اختلاف ہوتا رہتا، وہ اپنا جھگڑا حل بھی کر لیتے، لیکن پھر علماء کے ماننے والوں کا جھگڑا حل نہیں ہوتا نا ایسا. 2 عالم ہیں، ان میں اختلاف ہوا، انہوں نے اس پہ تنقید کی، انہوں نے تنقید کی، پھر ملے، بیٹھے، بات چیت کی، بولا اچھا ایسا ہے کیا، ہاں چلو ابھی وہ تو میں اتنا لڑا ہوں کے لیے وہ کیسے کمپرومائز کر لیے.
تو ایسا ہوتا بعض اوقات انجن صحیح ہو جاتا ڈبے صحیح نہیں ہوتے. ہاں تو ایسا نہیں کرنا. تو عوام کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جھگڑے ہوتے ہیں. علماء کی جو اختلافات ہوتے ہیں وہ علمی اختلاف ہوتا ہے. وہ اپنے اختلافات کو حل بھی کر لیتے ہیں, دلائل کی بنیاد پر ان کی محبتیں باقی رہتی, لیکن ان کی بنیاد پر ان کے ماننے والے فین فالوور جو بھی ہوتے ہیں وہ ایسا لڑتے ہیں کتے بلی کی طرح کہ ایک دوسرے کی عزتیں اور علماء کی بھی عزتیں اچھال دیتے ہیں. مت کیجیے ایسا, انتظار کیجیے, ان کو حل کرنے دیجیے, جلدی کودیے مت جھگڑے میں, اختلاف میں بہت جلدی کودیے مت, ان کو ٹائم دیجیے, وہ حل کر لیں گے اپنے اختلافات کو, آپ مت پڑیے اس میں, الا یہ کہ وہ کوئی گمراہ عالم ہو. لیکن اہل حق علماء ہیں, آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, چھوٹی موٹی بات پہ, کبھی بڑی بات بھی ہوتی ہے, ان کو ٹائم دیجیے, علماء کے اختلافات علماء حل کریں, عوام اس میں جائیں گی. ہاں ڈاکٹر لوگ بولے تم ہٹو, ہمارے کو نہیں آرام کرتے ایسا, پیشنٹ اٹھ کے بھاگ جائے گا, میں اس کے ہاتھ میں مرنا پسند کروں گا لیکن تیرے ہاتھ میں نہیں آؤں گا. تو علماء کے بارے میں بد زبانی نہ کریں, چاہے وہ مسجد کا ایک عام امام کیوں نہ ہو, وہ کچھ تو ہے نا, آپ کی نمازوں میں آپ کی امامت کر رہا ہے, آپ کو قرآن سکھا رہا ہے, آپ کو دعائیں سکھا رہا ہے, اس کا کچھ مقام نہیں ہے کیا امت میں؟ معلم الناس الخیر کے لیے آپ نے دیکھا نا, اس کا بہت بڑا علامہ ہونا ضروری ہے؟ وہ معلم ہے, لوگوں کا دین سکھاتا ہے, اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو علماء کی قدر کریں اور ان سے دین سیکھیں, ان کے لیے دعا کریں, اگر کچھ کمی کوتاہی ان میں معاف کریں, درگزر کریں, بہت ہوا اصلاح کیجیے, پیار محبت سے بولیے آپ میرے سے زیادہ جانتے لیکن یہ ایسا ایسا آپ کی بات ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتی, ہو سکتا میں غلط ہوں. بولنا بھی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے, عالم ہو کے ایسا کرتے کیا تم لوگ؟ تو یہ طریقہ ہمارا ہے بات کرنے کا. اللہ ہدایت دے.